بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کی کیا اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کے بہت زیادہ اہمیت آئی ہے، اور جو قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھ سکتا ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کر لے تو اس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعتاً، کہ جو قدرت رکھ سکتا ہو، استطاعت اس کے ہو، جو صاحب نصاب ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کر لے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہ قربانی سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھ سکتا ہو اور پھر بھی ایک دفعہ سال میں یہ قربانی نہ کر لے تو یقیناً یہ اپنے مال میں بخل کرتا ہے، اور یہ تو ایک قسم کا صدقہ ہے جو کہ مساکین اور غرباء پر اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کی وجہ سے آپ کو ہر بال پہ، ہر گوشت پہ اور ہر کر پہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو اس میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اب قربانی کس پہ واجب ہے؟ تو یاد رکھنا قربانی ہر مسلمان بالغ اور مقیم اور صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ اور تیسرا شرط یہ کہ وہ مقیم ہو، مطلب ہے مسافر نہ ہو۔ اور چوتھا شرط صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 4 نصاب سونا، یعنی 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح چاندی 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے مالیت کسی کے پاس موجود ہو تو بھی اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور تیسری چیز کرنسی، پیسے، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور چوتھی چیز مال تجارت، اگر کسی کے پاس تجارت کی اتنی زیادہ اشیاء ہو، چیزیں ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ میں تھوڑا سا مزید آسان کر دیتا ہوں۔ کسی کے پاس اگر 52.5 تولے سونا ہو یا اس کی مالیت ہو، یا اسی طرح 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی مالیت کسی کے پاس موجود ہو، یا اسی طرح کسی کے پاس پیسے ہو، چاہے پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کے ہو، جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچتے ہو، اتنے مالیت، اتنے پیسے ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور مال تجارت، اتنے تجارت کی چیزیں، اشیاء، سامان اس کے پاس موجود ہو کہ اگر ہم اس کی قیمت لگائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور چوتھی چیز مال زائد، ایسی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہو جو آپ کے استعمال سے زائد ہو، زیادہ ہو، تو بھی ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب کتنا زائد ہو اس کا بھی شریعت نے حکم بتایا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو وہ زائد چیزیں، آپ کے پاس بستر ہے جو آپ کے استعمال سے زائد ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے جو آپ کے استعمال سے زائد ہے، یا آپ کے پاس کتابیں ہیں جو آپ کے استعمال سے زائد ہے، اس طرح آپ خود اندازہ لگائیں کہ گھر میں ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال سے زائد ہے، یعنی آپ کے استعمال میں نہیں آتے، تو بھی آپ پر قربانی کرنا واجب ہے، بشرطے کہ یہ زائد چیزیں 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہو تو بھی آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔
تو یہ ہے قربانی کا نصاب جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو اور کچھ پیسے ہو اور کچھ تجارت کے مال ہو، ان سب کو جب ہم ملائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہے، تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یاد رکھنا، ان نصابوں میں سے کوئی بھی نصاب آپ کے پاس موجود ہو یا ان کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہو تو بھی اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی نہ کر لے تو یقیناً یہ آدمی گنہگار ہوگا، اس نے واجب چیز کو ترک کر دیا، اور اگر کوئی واجب چیز کو ترک کر لے تو اسے گناہ ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھنا، زکوٰۃ کے جو نصاب ہے ان میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہے: سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، اور اس طرح نقدی جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہو، اور مال تجارت، یہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے اس میں ایک اور چیز ہے، 4 چیزیں یہ بھی ہے اور اس میں ایک اور 5ویں چیز بھی ملایا جاتا ہے، وہ ہے مال زائد چیزیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی زائد چیزیں پڑی ہو گھر میں جو اس کے استعمال میں نہ ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ زائد مال، زائد چیزیں، یہ بھی قربانی کے نصاب میں شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے میں سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آ جائے، اتنے مالیت آ جائے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو مجھے امید ہے میں نے آپ لوگوں کو قربانی کے نصاب کے حوالے سے مکمل تفصیل ڈیٹیل بتا دیا۔ اب خود اس میں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کس نصاب کے مستحق ہے، کون سا نصاب آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔